السلام علیکم دوستو، اس شارٹ ویڈیو میں ہم سورہ نحل جو کہ قرآن کریم کی 16ویں سورہ ہے اس کی 66 نمبر آیت پر کچھ تفکر فرمائیں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاہوں میں سوچنے کی جگہ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَّنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم نے ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ تو دوستو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں پہ آپ اپنی توجہ فرمائیے گا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توجہ دو سسٹمز کی طرف دلوا رہے ہیں، جس میں خون اور گوبر۔ آپ جانتے ہیں جیسے انسان کے جسم میں مختلف سسٹمز ہوتے ہیں، اسی طرح چوپاہوں کے بھی مختلف سسٹمز ہیں، جیسے کہ ریسپریٹری سسٹم جو نظام تنفس ہو گیا، یا امیون سسٹم ان کا مدافعتی سسٹم ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم نظام ہو گیا ریپروڈکشن یا جو افزائش نسل کے لیے، یا ایکسکریٹری سسٹمز نظام اخراج ہو گیا، سینسری سسٹم حسی نظام، نیوٹریشنل سسٹمز جیسا غذائیت کا نظام ہو گیا، بلڈ سرکولیٹری خون کی گردش کا نظام۔ ان سارے سسٹمز میں صرف دو کے اوپر ہماری توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ جو دودھ ہے ہمیں خون کی گردش اور جو نظام اخراج جو ہے اس گوبر جو ہے اس کے درمیان سے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک طرح سے ہمارے لیے ناپاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہمیں ایک خالص شفا والا دودھ پرووائڈ کرتا ہے، جس سے ہماری نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، سورہ نحل کی 66 آیت پر ڈاکٹر مورس بوکائی جو کہ فرانس کے بہت مشہور فزیشین رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس پہ بڑا ڈیٹیل میں تجزیہ کیا ہے۔ ان کا ہم ڈیٹیل انالیسس بعد میں دیکھیں گے، لیکن مختصر طور پہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فینومینا آف ملک پروڈکشن واز ٹوٹلی ان نون ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ چوپاہوں کے جسم میں دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بالکل بھی نہیں تھا، اینڈ اٹ ہیز بین انڈرسٹوڈ اونلی ان ریسنٹ ٹائمس۔ تو یہ موجودہ زمانے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، صرف اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ملک جو ہے، دودھ جو ہے، بنتا کس طریقے سے ہے۔ I consider the existence in the Quran of this verse referring to these concepts can have no human explanation on account of the period in which they were formulated۔ تو اس پہ انہوں نے اپنے تجسس کا اظہار کیا ہے کہ اس آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کس قدر وضاحت سے یہ بتا رہا ہے کہ جو ملک جو ہے، جو دودھ جو ہے، وہ دو نظام جو ہیں، خون کی گردش کا نظام اور نظام اخراج، ان کے درمیان سے عطا کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ ڈاکٹر مورس بوکائی نے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اچھا دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دودھ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے چوپاہوں کے جسم کے۔ سب سے پہلے the constituents of milk are secreted by mammary glands۔ اس میں میمری گلینڈ جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ جو بنیادی دودھ کے اجزاء ہیں وہ یہاں پر پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو خوراک ہے وہ ان کو جب تک جو خون جو ہے یہاں پہ گائے کا دل ہے، تو جب تک وہاں سے اس کو خون کے تھرو اجزاء نہ ملے، نشو و نما نہ ملے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتے۔ سو دیز آر نورشڈ تھرو اے بائی پروڈکٹ آف فوڈ ڈائجیشن وچ آر براٹ ٹو میمری گلینڈس تھرو دا بلڈ اسٹریم۔ سو جو بلڈ اسٹریم جو ہے، یہ ادھر سے خون جو آ رہا ہے چوپاہوں کے خونی نظام کے تھرو، اس کے تھرو ساری اس کو نشو و نما ملتی ہے۔ Blood therefore plays the role of a collector and conductor of what has been extracted from the food, and it brings nutrition to the mammary gland, the producers of milk, as it does to any other organ۔ تو یہ جو میمری گلینڈز ہیں یہ اپنے طور پہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے جب تک ان کو ہارٹ کے تھرو تازہ خون کی سپلائی ہو، جس میں جو کچھ گائے نے کھایا، جو طاقت اس کے گھاس میں تھی، چارے میں تھی، وہ سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ خون کے رستے یہاں پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کے تھرو میمری گلینڈز جو ہیں وہ دودھ کی پروڈکشن کرتے ہیں۔ تو آپ اس میں یہ بات نوٹ کریں کہ خون کی گردش کا میمری گلینڈز کے اندر کس قدر وائٹل رول ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔
تو دوستو ہم نے دیکھا کہ دودھ کی پروڈکشن کے لیے خون کی گردش کس قدر ضروری ہے. جب تک خون کی سپلائی نہیں ہوئے گی، جیسے کہ سورہ نحل میں اس کی ورس 66 میں فرمایا گیا، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم آپ کو ایک شفاف دودھ دیتے ہیں. تو جب تک خون کی سپلائی نہیں ہوئے گی تب تک دودھ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو سکتا. تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دودھ بنانے کے لیے ہمیں کس قدر خون کی گردش کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ خون کی گردش بہت ضروری ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں 1 لیٹر دودھ بنانے کے لیے کتنا بلڈ جو ہے آرڈر کو سپلائی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہاں سے 1 لیٹر آف ملک ہمیں چاہیے تو اس کے لیے کتنے لیٹر آف بلڈ کی سپلائی ہوگی؟ آپ کے خیال میں 5 لیٹر آف بلڈ آرڈر کو سپلائی ہوگا تو ہمیں 1 لیٹر دودھ ملے گا، یا پھر 15 لیٹر سپلائی ہوگا، یا 50 لیٹر خون کی سپلائی ہوگی میموری گلینڈز کو تو ہمیں 1 لیٹر دودھ ملے گا، یا پھر آپ کے خیال میں 500 لیٹر سپلائی ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں آنسر صحیح کیا ہے. تو صحیح آنسر ہے 500 لیٹر. سبحان اللہ، ہم جو 1 لیٹر دودھ پیتے ہیں اللہ کی قدرت سے 500 لیٹر خون کی گردش ہوتی ہے میموری گلینڈز کے تھرو، تب جا کر ہمیں 1 لیٹر ملتا ہے. اب آپ دیکھیں گے اکثر گائیں ہیں، اکثر چوپائے ہیں، وہ ایک دن میں کم از کم 60 لیٹر تک دودھ دیتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا حساب کتاب کرتے ہیں کہ خون کی گردش کس قدر ہو رہی ہے جسم کے اندر. تو اگر 60 لیٹر دودھ گائے ہمیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 لیٹر بلڈ اس کا فلو ہو رہا ہے، تو 60 ضرب 500، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک دن کے اندر 30,000 لیٹر آف بلڈ اس کے میموری گلینڈز کو سپلائی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ گائے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، گائے صرف کھانا کھا رہی ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر آپ دیکھیے خون کی گردش 30,000 لیٹر ایک دن میں. تو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ پر گھنٹہ کتنی لیٹر سپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو 30,000 کو 24 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ ہمیں ملتا ہے 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 1,250 لیٹر خون جو ہے اس کے میموری گلینڈز کو سپلائی ہو رہا ہے. تو آپ کی توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں واپس سورہ نحل آیت نمبر 66، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں میں سے ایک نعمت دودھ ہے، جو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ دیکھیے کس قدر کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جس کا ہمیں شاید فل اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ خون جو ہے وہ نہایت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے دودھ کی پروڈکشن میں. تو ادھر مینشن ہے کہ آل آف دا ملک پریکرسرز کم فرام دا بلڈ. تو دودھ بنانے کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ خون کے تھرو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. Blood therefore plays the role of a collector and conductor of what has been extracted from food, and it brings nutrition to the mammary glands. ٹھیک ہے، تو یہ جو میموری گلینڈز ہے اس کی جب تک اس کی بلڈ کی سپلائی نہیں ہوگی تو دودھ نہیں بنے گا. تو یہ آپ یہاں پہ اگزامپل دیکھ سک رہے ہیں آرٹیریل سسٹم کی. آرٹیریل سسٹم میموری گلینڈز کو تازہ آکسیجنیٹڈ بلڈ پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ ہارٹ کے تھرو جو بلڈ ہے وہ اس کے تھرو آکسیجنیٹڈ بلڈ جس میں آکسیجن ہوتی ہے، پلس جو بھی غذا سے جو نیوٹریشنل ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ ملے وہ اس کے خون کے تھرو میموری گلینڈز کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. پھر میموری گلینڈ میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے نہایت کمپلیکیٹڈ سیلز ہیں جو کہ خون کی پروڈکشن کرتے ہیں. اور جو یہاں پر ہے وہ وینس سسٹم کی ڈائیگرام ہے. تو جو بیڈ بلڈ ہے یا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، اٹ میکس اٹس وے بیک ٹو دا ہارٹ، اور ہارٹ میں دوبارہ سے اس کو فریش آکسیجنیٹ کیا جاتا ہے، آکسیجن پرووائڈ کی گئی، غذا پرووائڈ کی گئی، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے. اور ہم نے پچھلی اس میں دیکھا کہ اگر گائے ہمیں 60 کلو دودھ دے رہی ہے تو 30,000 لیٹر جو ہے
وہ خون کی گردش ہوگی. تو ڈاکٹر مورس بکائے اپنی کتاب بائبل قرآن اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں کہ a totally objective examination of the Quran in the light of modern knowledge leads us to recognize the agreement between the two as has been already been noted on repeated occasions. کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو سائنس کی لینس کے تھرو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب میں ایگریمنٹ نظر آتا ہے. ایک ہی بات، وہی بات جو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، وہی بات سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے. اور یہ صرف اس کیس میں نہیں جس میں ہم چوپاہوں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہر ایگزامپل میں ہمیں یہ بار بار یہ similarity نظر آتی ہے. So it makes us deem it quite unthinkable for a man of Muhammad's time to have been the author of such statements on account of the state of knowledge in his day. تو آپ کو پتہ ہوگا اسلام کے دشمنان آج سے 1400 سال پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ان کا پروپیگنڈا اور خاص آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں اسلام کے خلاف، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے. تو ڈاکٹر مورس بکھائی کے خیال میں اس طرح کی باتیں جو ہیں کمپلیٹلی نان سینس ہیں، کیونکہ یہ سوچنا کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی انسان اس طرح کی سائنٹیفک باتیں کہہ سکے گا، یہ کامن سینس سے بہت دور کی بات ہے. Such considerations are part of what gives the Quranic revelation its unique place and forces the impartial scientist to admit his inability to provide an explanation which calls solely upon materialistic reasoning. تو یہ اس طرح کی جو مثالیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں، اس کے آگے بڑے بڑے سائنسدانوں کے سر جھک جاتے ہیں. اس کے علاوہ کہ یہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہو سکتا ہے، وہ اس کے آگے اور کچھ کہہ نہیں سکتے. تو دوستو، جن خیالات کا اظہار پچھلی سلائیڈ میں کیا گیا وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ فصلات میں آج سے 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. جس طرح کہ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمت والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے. تو دوستو، ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس میں اسلامو فوبیا جو ہے بہت بڑا کنسرن ہے. اس وقت دنیا میں ہزاروں آرگنائزیشن صرف واحد اسلامو فوبک ایجنڈا کے تحت کام کر رہی ہیں، جس کا مقصد قرآن کو باطل ظاہر کرنا اور مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ شو کرنا، مسلمانوں کو برا شو کرنا ہے. لیکن سبحان اللہ، ان کی تمام تر محنتوں کے باوجود اور پچھلے 1400 سالوں میں مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں ان کی تمام تر محنت کے باوجود قرآن کریم کا ایک حرف بھی آج تک کوئی باطل ثابت نہیں کر سکا، کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور یہ قرآن کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. تو دوستو، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا کہ دودھ جو کہ نشو و نما کے لیے نہایت ضروری چیز ہے، وہ ہمیں خون اور گوبر کے درمیان سے ملتی ہے. اور سائنس اتنی ریسرچ کے بعد اس نے یہ ڈسکور کیا کہ جو خون کا گردشی نظام ہے اور اس کا دودھ کی پروڈکشن کے ساتھ نہایت چولی دامن کا ساتھ ہے. اور پچھلے 100-200 سالوں میں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد ہی ہمیں یہ بات معلوم ہو سکی کہ خون جو ہے دودھ جو ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے حاصل ہوتا ہے. دوستو، جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کا، تو اس میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ آپ کے لیے عبرت ہیں، یہ نشانیاں. یہ اس لیے انفارمیشن نہیں بتائی جا رہی کہ ہمارا مطالعہ میں اضافہ ہو جائے، ہمارے نالج میں اضافہ ہو جائے اور ہم پھر
باہر جا کے وہی زندگی گزاریں جو کہ ہم پہلے گزارا کرتے تھے. ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو راہ راست کے اوپر لے کے آئیں. جو کہ ہمارا خالق ہے جی، جس کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اپنی عبادت خالص کر کے اس کی آگے سر جھکانا چاہیے. اور ہمیں کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ قرآن کریم حقیقت ہے. قرآن کریم میں جس طرح واضح کر دیا گیا سورہ نساء میں 166 نمبر آیت میں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے. جس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی تو اس کلام کو سمجھنے کی اور اس سے زیادہ ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں نہایت اشد ضرورت ہے. تو دوستو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ اگر جب ہم اللہ کی عبرت دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم میں سے ہر کسی نے اپنے ہاتھ میں ایک کمپس پکڑا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے آج کل ہم جی پی ایس یوز کرتے ہیں، رستہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں میں کمپس ہے، اور ہماری چوائس ہے کہ وہ کمپس ہم کس طرف گھمائیں. وہ اس طرف رستہ پکڑیں جو کہ ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، یا پھر اس کو چھوڑ کے ہم باقی رستوں کو ڈھونڈیں جو کہ ہمیں بھٹکا دیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ہماری زندگی کا واحد مقصد جو ہے، جیسے کہ آپ کو امپورٹنس پتہ ہے سورہ اخلاص کی، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کریم کے مطابق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور یہ اس لیے کہ 1/3 قرآن کریم اس سے ہے کہ آپ کی ساری توجہ اس اللہ کی طرف مختص ہو جو احد ہے، جو ایک ہے. اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا مشن ہے کہ ہم اس ایک ذات کو خوش کرنے کے لیے اپنی تمام تر محنت لگا دیں. اب ہو رہا کیا ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ زندگی جو ہے صرف نام ہے عبادت کا، اور عبادت پہ زور ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے عمل کی یا کاروبار کی، ہم سمجھتے ہیں اس میں سب خیر ہے، سب کچھ چل جائے گا. لیکن ایسا نہیں. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اب جس طرح سورہ انعام میں 162 ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین کے لیے ہے. تو ہماری زندگی کا واحد مقصد اس ایک ذات باری تعالیٰ کو خوش کرنا ہو جاتا ہے. اب ہمارے جو مسلمانوں کا زوال ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس عبادت تک دین محدود ہے، اور عمل کے معاملے میں ہم جو کچھ کریں خیر ہے. نہیں، یہ بڑا واضح ارشاد ہے اس میں قرآن میں کہ آپ جب اس ذات باری تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کو آپ کے عمل میں ٹرانسلیٹ ہونا ضروری ہے. تو دوسری میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا سورہ فصلات کی اس آیت میں کہ عنقریب ہم نشانیاں انہیں دنیا میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ تو ہم ہر عمل میں، زندگی کے ہر موقع پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہمیں دیکھ رہی ہے. دوسری میں ایک بات پہ ذرا سے توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اسینشلی ایک ایتھیسٹ معاشرہ ہے کی بنیادوں پہ. جو بچوں کو ہماری تعلیم دی جاتی ہے اسکولوں میں، جو کچھ انہیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے، وہ ایتھیزم یا سیکولرزم کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے ہماری تمام تر توجہ ایک رب کے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ ایتھیزم انہیں کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی رب ہی نہیں. تو ہم دونوں کا تضاد دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا کمپس جو ہے اس کو صحیح رستے پہ ڈال سکیں. تو اب دونوں کا تضاد جاننے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ہمارے دین میں، مذہب میں یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے،
وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، سارا نظام ہستی اسی کی وجہ سے چل رہا ہے، اسی نے سب کچھ جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے وہی وجود میں لے آیا ہے، اور وہی اس سب کو مینج کر رہا ہے۔ اور باقی یہ کہ اسی کی مائٹ ہے، اسی کی طاقت ہے، اور ہم نے اسی کو جواب دہ ہونا ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر کمزور ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے ہم وہی کام کرتے ہیں جو کہ ایک ایتھیسٹ یا جو خدا پہ بلیو نہیں کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ تعلیم ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کریکولا میں دی جاتی ہے، بچوں کو پوری دنیا میں تمام تر یونیورسٹیوں میں ایتھیسٹ کریکولا پڑھایا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود ایک دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ کے نام سے، اس سے وجود میں آئی، اور اس کے بعد ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ ایک پہلے بگ بینگ ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد خلا میں کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے تھے، پرائمورڈیل ڈسٹ بنی تھی، اس سے باقی دنیا بنی، اور اس کے بعد ایک ڈاروینین ایوولوشن ہوا زمین پہ، جس سے پہلے بندر بنا، اس کے بعد چمپینزی، اور اس کے بعد انسان بن گیا۔ تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ زندگی انجوائے کرو، اور بس یہی خاتمہ ہے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی ہر چیز کا موجد ہوتا ہے، پینسل کا موجد ہے، گاڑی کا موجد ہے، ایروپلین کا موجد ہے، فون کا ایک ڈیزائنر ہوئے گا، لیکن جو کچھ بھی نیچر میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ اس کا کوئی موجد نہیں، دیر از نو کریٹر۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح ہمارا اللہ کی ذات واحد پہ عقیدہ ہے۔ ایتھیسٹ جو ہیں اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور فورس ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ نے 360 بت لگائے ہوئے تھے، آج ایتھیزم کا بول بالا ہے، اور ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ the belief that there was nothing and nothing happened to nothing، ان کا عقیدہ کسی بھی چیز پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوئے جا رہا ہے۔ اب ہم لوگ اگر اپنا فوکس ایک ذات باری تعالیٰ پہ نہیں رکھتے ہیں تو کانشیسلی یا انکانشیسلی ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک ایتھیس معاشرے میں ہوتے ہیں، چور بازاری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کیونکہ جب آپ کو ایک ذات باری تعالیٰ پہ عقیدہ ہو تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ نہ صرف آپ کی عبادت بلکہ آپ کا عمل، آپ کی زندگی، آپ کی موت خالص اس ذات باری تعالیٰ کو جو کہ احد ہے، اس کی طرح کا کوئی دوسرا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اسی پہ ہی آپ کا فوکس رہے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا موازنہ رکھیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کمپس کون سی ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بوکائی نے بڑا ڈیٹیل میں تجزیہ کیا، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ڈائجیشن ہوتی ہے، کس طریقے سے نیوٹریشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بیسس پہ انہوں نے اپنا ڈیٹیل انالیسز پریزنٹ کیا۔ میں یہ سب کچھ ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز جو ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا۔ تو ہم نے دیکھا پچھلی سلائیڈ میں ڈاکٹر مورس بوکائی نے کتنی محنت کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال لگائے، اور سبحان اللہ اپنی آخر عمر میں وہ ان سب قرآن کے معجزات کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا سورہ الفرقان میں، جو کہ 25ویں سورہ ہے، اس کی 30ویں ورس میں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ هَٰذَا الْقُرْآنُ مَهْجُورًا، تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی 3 ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پڑھنے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ نے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی، تو آپ کیسے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اور ہم دیکھیں یہ اور تیسرے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا جو کہ
जिन्होंने पढ़ा भी समझा भी लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो ये सारे लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं जो कि हाज़िल कुरान महजूरा, जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। तो इससे हमें वाज़ेह हुआ कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम ना सिर्फ नंबर एक पढ़ें कुरान को, दूसरा उसको समझें, और तीसरा अपनी ज़िंदगी में उसको अमल पैरा हों। तो अगर हम देखिए सहाबा कराम की एग्जाम्पल, वो कैसे कुरान को उन्होंने सीखा और समझा। तो कहा जाता है, अक्सर नरेशंस में है, कि वो पहले 10 सूरतें पढ़ते थे, उनको समझते थे, उन पे अमल करते थे, और फिर उसके बाद अगली 10 सूरतें पढ़ते थे। अब हमारा जोर ये है कि जी बच्चा 10 साल की उम्र में पूरा का पूरा कुरान मजीद हिफ्स कर ले। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन इसके साथ साथ तवज्जो होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ उसको पढ़े, बल्कि उस पे समझे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि अपनी ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक गुजारे। तो एक सहाबी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल कुरान मजीद को हिफ्स करने में लगा दिए। इसकी वजह ये नहीं थी कि उन्हें टाइम ज़्यादा लगा, बल्कि वो इसी तरीके से पहले 10 आयतें पढ़ी, फिर उनको समझा, उन पे अमल पैरा हुए, फिर उनका हक अदा किया, फिर अगली 10 पकड़ी, फिर तो बस हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार न करे जिन्होंने कुरान महजूरा में शुमार होंगे। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ कुरान को पढ़ें, बल्कि उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी पे गुजारने की कोशिश करें। और मैं आपकी तवज्जो सूरह जुमा की इस आयत पे भी दिलवाना चाहूँगा, जो कि 62nd सूरा है और 5वीं आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात उठवाई गई, फिर उन्होंने उसे ना उठाया, गधे की सी मिसाल है जो किताबें उठाता है। उन लोगों की बहुत ही बुरी मिसाल है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को जुठलाया, और अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे घरों में पढ़े हुए हैं कुरान करीम की बहुत सारी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, हमने उठाया हुआ है, उन्हें हम शादियों पे यूज़ करते हैं, अहम मौक़ों पे यूज़ करते हैं, लेकिन उस गधे की तरह ना हो जाएं जिसने किताबें उठाई हुई हैं लेकिन उसको कोई समझ बूझ नहीं कि इन किताबों के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो कोशिश करें आस्ता आस्ता एक एक आयत लेके समझें, और उस आयत को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अल्लाह ताला इस तरीके से हमें कुरान करीम को सोचने की, समझने की और उस पर अमल पैरा होने की हिदायत फरमाए। ये कुछ स्लाइड्स हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाई के तज्जिए पे ही, जो उन्होंने एक जो हमने आयत पढ़ी सूरह नहल की, उसके तज्जिए में लिखी। उन्होंने इसका डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस किया और अपनी उन्होंने डिटेल कमेंट्री की। हमें भी करनी चाहिए कि हम भी कुरान मजीद को समझें, और उसको उसके मुताबिक अपने नॉलेज के मुताबिक उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैं इसका सबका तर्जुमा नहीं करूँगा, मेरा ख्याल में जो की पॉइंट्स थे मुख्तसर ये कि उन्होंने अपने तज्जिए में बताया कि ये जो आयात हैं ये वाज़े करती हैं कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, क्योंकि जो बातों का ज़िक्र उन आयात में हुआ, उनकी वजाहत सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 100-200 सालों में लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही वाज़े हुई। और ये किसी के लिए 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ये बात कर देना मारवाए अक्ल है। तो इससे उन्होंने यही बात अखज़ की कि ये कलाम इलाही है। तो बहरहाल आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम आमीन।